أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبحوا بكرة وأشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منصيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترجن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني يخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون
دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم فردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر جب اس نے پکارا اپنے رب کو آہستہ سے اور اس زکریا نے کہا اے میرے رب بلا شبہ میں کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپے سے اور نہیں میں کبھی ہوا تجھے پکار کر محروم اور بلا شبہ میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے اپنے پیچھے اور میری بیوی بانجھ ہے چنانچہ تو عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک وارث کہ وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا اور تو بنا اسے اے میرے رب پسندیدہ بنا. اے زکریا بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی کہ اس کا نام ہے یحییٰ نہیں ہم نے بنایا اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام. اس زکریا نے کہا اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی آخری حد کو. فرشتے نے کہا بات اسی طرح ہے لیکن کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر بہت آسان ہے اور تحقیق میں نہیں پیدا کیا تجھے اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. زکریا نے کہا اے میرے رب تو ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی. اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو بات نہ کر سکے گا لوگوں سے 3 راتیں تندرستی کے باوجود. چنانچہ وہ نکلا اپنی قوم پر حجرے سے اس نے اشارہ کیا ان کی طرف یہ کہ تم تسبیح بیان کرو صبح اور پچھلے پہر. اللہ نے فرمایا اے یحییٰ تو پکڑ کتاب کو قوت کے ساتھ اور ہم نے دیا اسے حکم جبکہ وہ بچہ تھا اور ہم نے دی شفقت اپنی طرف سے اور پاکیزگی اور تھا وہ نہایت پرہیزگار اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ اور نہیں تھا وہ سرکش اور نافرمان. اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا. اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے گھر والوں سے ایسے مکان میں جو مشرقی جانب تھا. پھر اس مریم نے بنا لیا ان کے آگے سے ایک پردہ. پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو تو اس نے شکل اختیار کی اس مریم کے لیے ایک کامل آدمی کی. اس مریم نے کہا بلا شبہ میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو ہے اللہ سے ڈرنے والا. اس نے کہا یقیناً میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا تاکہ تجھے عطا کروں اللہ کے حکم سے ایک لڑکا پاکیزہ. اس مریم نے کہا کیسے ہوگا مجھے لڑکا حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے اور نہ ہی میں کبھی رہی ہوں بدکار. فرشتے نے کہا اسی طرح ہے تیرے رب نے یہ کہا ہے اور وہ مجھ پر بہت آسان ہے اور تاکہ ہم بنائیں اسے ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے اور ہے یہ معاملہ طے شدہ. چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اس لڑکے کے ساتھ پھر وہ الگ ہو گئی اس کے ساتھ ایک دور والے مکان میں. پھر لے آیا اس مریم کو درد ذہ ایک کھجور کے تنے کی طرف تو اس نے کہا اے کاش میں مر جاتی اس سے پہلے اور میں ہو جاتی بھولی بصری. چنانچہ فرشتے نے آواز دی اس کے نیچے سے یہ کہ تو نہ غم کھا تحقیق جاری کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور تو ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو تو وہ گرا دے گا تجھ پر تازہ پکی ہوئی عمدہ کھجوریں. سو تو کھا اور پی اور ٹھنڈی کر اپنی آنکھیں. پھر اگر تو دیکھے آدمیوں میں سے کسی کو تو کہہ دینا کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی لہٰذا ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کسی انسان سے بھی. پھر وہ مریم لے آئی اس بچے کو اپنی قوم کے پاس اسے اٹھائے ہوئے. انہوں نے کہا اے مریم البتہ تحقیق تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے. اے ہارون کی بہن نہ تھا تیرا
باپ برا آدمی اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو اس مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، انہوں نے کہا کیسے ہم بات کریں اس سے جو ہے گود میں؟ اس بچے نے کہا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے دی ہے مجھے کتاب اور اس نے بنایا ہے مجھے نبی اور اس نے بنایا ہے مجھے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے وصیت کی ہے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے بنایا ہے نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں اس نے بنایا مجھے سرکش اور بدبخت، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات، وہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ نہیں ہے لائق اللہ کے لیے کہ وہ بنائے کوئی اولاد، وہ پاک ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف وہ یہی کہتا ہے اس کے لیے کہ کن، تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے میرا رب اور تمہارا رب، سو تم اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ پھر اختلاف کیا ان گروہوں نے آپس میں، چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بہت بڑے دن قیامت کی حاضری سے۔ کیا ہی خوب سنتے ہوں گے وہ لوگ اور کیا ہی خوب دیکھتے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن وہ ظالم لوگ آج کے دن سری گمراہی میں ہیں۔ اور آپ ڈرائیں انہیں روز حسرت سے جب فیصلہ کیا جائے گا ہر معاملے کا، اور اب وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں ایمان لاتے۔ بلا شبہ ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور ان کے جو اس پر رہنے والے ہیں، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھا نہایت سچا نبی، جب اس نے کہا اپنے باپ سے میرے باپ کیوں تو عبادت کرتا ہے اس چیز کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ وہ کام آ سکتی تیرے کچھ بھی ہے، میرے باپ بے شک میں تحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو نہیں آیا تیرے پاس، لہٰذا تو پیروی کر میری، میں بتاؤں گا تجھے راہ سیدھی ہے۔ میرے باپ نہ تو عبادت کر شیطان کی، بلا شبہ شیطان رحمان کا بہت نافرمان ہے۔ اے میرے باپ بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ چھوئے تجھے عذاب رحمان کی طرف سے، پھر تو ہو جائے شیطان کا دوست۔ اس آزر نے کہا کیا اعراض کرتا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم، البتہ اگر تو نہ باز آیا تو میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے اور تو چھوڑ جا مجھے لمبا عرصہ۔ اس ابراہیم نے کہا سلام ہو تجھ پر، میں ضرور مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، بلا شبہ وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے بھی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہیں میں ہوں گا اپنے رب کو پکار کر محروم۔ پھر جب وہ ابراہیم کنارہ کش ہو گیا ان سے اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو ہم نے عطا کی اسے اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی، اور ہم نے نوازا انہیں اپنی رحمت سے، اور ہم نے کر دیا ان کے لیے سچائی کی زبان، ان کے ذکر خیر کو بہت بلند۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ کا، بلا شبہ وہ تھا چنا ہوا اور تھا وہ رسول اور نبی، اور ہم نے آواز دی اسے طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، اور ہم نے قریب کیا اسے مناجات کرتے ہوئے، اور ہم نے عطا کیا اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، بلا شبہ وہ تھا وعدے کا سچا اور وہ تھا رسول اور نبی، اور تھا وہ حکم کرتا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے نزدیک نہایت پسندیدہ۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، بلا شبہ وہ تھا نہایت سچا نبی، اور ہم نے اٹھایا اسے بلند مکان میں۔ یہی ہے وہ لوگ کہ انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، اولاد آدم سے، ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے اٹھایا یا جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور ہم نے چن لیا۔ جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر رحمان کی آیتیں تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف لوگ، انہوں نے ضائع کیا نماز کو، انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، پس ان قریب وہ ملیں گے ہلاکت کو، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا اچھا تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی، یعنی باغات ہمیشگی کے، وہ جن کا وعدہ ہے اللہ نے کیا ہے اپنے بندوں سے بن دیکھے۔ بلا شبہ شان یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہر صورت پورا ہونے والا ہے، نہیں وہ سنیں گے اس جنت میں کوئی لغو بات مگر سلام ہی سلام، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح و شام۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اس کو جو پرہیزگار ہوگا، اور نہیں ہم فرشتے یعنی اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ عبادت کریں اسی کی اور قائم کریں اس کی عبادت پر، اور قائم رہیں اس کی عبادت پر۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا تو البتہ عنقریب میں نکالا جاؤں گا قبر سے زندہ کر کے؟ کیا وہ نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اسے اس سے پہلے اور نہ تھا وہ کچھ بھی؟ بس قسم ہے آپ کے رب کی، البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے انہیں شیطانوں کے ہمراہ، پھر البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے ہر گروہ میں سے جو ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے خلاف سرکشی میں، پھر یقیناً ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ زیادہ لائق ہیں جہنم میں داخل ہونے کے، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر وارد ہوگا اس میں، یہ ہے آپ کے رب کا ذمہ حتمی فیصل شدہ بات۔
اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر وہ وارد ہوگا اس میں، یہ ہے آپ کے رب کا ذمہ حتمی فیصل شدہ بات۔ پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کون سا دونوں فریقوں میں سے زیادہ بہتر ہے، با اعتبار مقام کے، اور زیادہ اچھا ہے با اعتبار مجلس کے۔ اور بہت سی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں کہ وہ زیادہ اچھی تھی ان سے با اعتبار ساز و سامان کے اور ظاہر ٹیپ ٹاپ کے۔ کہہ دیجیے جو شخص گمراہی میں تو ڈھیل دیتا ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دینا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یا عذاب اور یا قیامت، تو ضرور وہ جان لیں گے کہ کون ہے وہ بدتر با اعتبار مکان کے، اور کون جو ہے کمزور تر ہے با اعتبار لشکر کے۔ اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک با اعتبار ثواب کے، اور بہت بہتر ہیں با اعتبار انجام کے۔ کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اور اس نے کہا البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد؟ کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر، یا اس نے لیا ہے رحمان کے ہاں سے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب بہت بڑھانا، اور ہم وارث ہوں گے اس کے ان چیزوں کی جو وہ کہتا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس روز قیامت اکیلا ہی۔ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مددگار، ہرگز نہیں، عنقریب وہ خود ہی انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، اور وہ ہو جائیں گے ان سے مخالف۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو کافروں پر، اس حال میں کہ وہ ابھارتے ہیں انہیں گناہوں پر، خوب ابھارنا، پس نہ اب جلدی کریں ان پر، یقیناً ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے، نہیں وہ اختیار رکھیں گے سفارش کرنے کا مگر جس نے لیا رحمان سے کوئی عہد۔ اور انہوں نے کہا کہ بنائی ہے رحمان نے اولاد، البتہ تحقیق تم نے کی ایک بہت ہی بھاری بات، قریب ہے کہ سب آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، اور شک ہو جائے زمین، اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، اس بات سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد کا، اور نہیں لائق رحمان کے وہ پکڑے اولاد۔ نہیں ہے کوئی بھی مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں مگر آنے والی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر، البتہ تحقیق اس نے شمار کر رکھا ہے اور گن رکھا ہے ان کو گن کر رکھنا، اور وہ سبھی آنے والے ہیں اللہ کے پاس قیامت کے دن تنہا تنہا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، عنقریب پیدا کرے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ بس یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی عربی زبان میں، تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ساتھ پرہیزگاروں کو، اور تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آنکھ یا ہاتھ سے، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟